نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ تقریباً 6 مہینوں میں جمعے کے خطبات میں میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کی ہے. سورۃ کوثر کی دوسری آیت فصل لربک وانحر اس کی کچھ وضاحت جو ان خطبات میں بیان نہ ہو سکی انشاءاللہ میں رمضان کے خطبات جمعہ میں اسی کو بیان کروں گا. کچھ احباب آج نئے تشریف لائے ہوں گے. انہوں نے ہمارے وہ خطبات نہیں سنے.
جب تک میں مختصر طور پر اسے بیان نہیں کروں گا، عام لوگوں کو فصلی لربک وانحر کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ پورے قرآن میں اور 114 سورتوں میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے۔ اور وہ 3 مضمون جو قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئے، انہیں اللہ نے سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کیا۔ پہلا مضمون جو قرآن نے کئی صورتوں میں بیان کیا وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرے آقا کی عظمت کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، مقام کو بیان کیا، یہ بتایا کہ لوگوں تمہارے نبی کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز کو کاریگر ہی صحیح سمجھ سکتا کہ میں نے اس چیز کو کیسے بنایا۔ تو یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا مضمون جو ہمارے رمضان کے خطبے کا موضوع رہے گا وہ ہے پیغام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مرتبے والے نبی نے اور اتنے مقام اور عظمت والے نبی نے لوگوں کو پیغام کیا دیا، وہ دنیا میں کیا منوانے آئے تھے۔ بس میں صرف 2 صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک قرآن کی پہلی سورت فاتحہ اور ایک قرآن کی آخری سورت الناس۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ میرے نبی کا پیغام کیا ہے۔
پہلی صورت میں کہا ایاک نعبد ایاک نستعین، مفعول کو مقدم رکھ کے اور فعل فاعل کو مؤخر کر کے اللہ نے بڑے حسر کے ساتھ لوگوں کی زبان سے کہلوایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو واو ہے نا، اس واو کو ہم کہتے ہیں تفسیریہ، بیانیہ۔ یہ واو جو بیانیہ ہے، درمیان میں آئی ہے، یہ کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے اگر مجھ سے پہلے جملے کی تجھے سمجھ نہیں آئی تو میرے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور علماء جو ہماری جماعت کے علاوہ ہیں آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، اس لیے نہیں بتائیں گے کہ انہیں خود پتہ نہیں۔ آپ سیکھ لیں، اگر مجھ سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی تو میرے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ ان جمعوں میں آتے رہے تو میں آپ کو عبادت کی تفسیر سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ واو نے کہا میرے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ اس پہلے جملے کو بیان کر رہا ہے۔ ایاک نستعین، ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو اب اس واو کا معنی ہو گیا یعنی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ مختصر لفظوں میں کہو پیغام کیا ہے؟ اس کائنات کا معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق، یہی معنی کرتے ہیں نا آپ الہ کا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اسے پہلی صورت میں بیان کی، آپ یقین کریں ہر صورت میں بیان کی، اس مسئلے کو جگہ جگہ اللہ نے بیان کی۔ 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے اسی مسئلے کے لیے وقف کر دی۔
80 सूरतों में एक ही आवाज लग रही है, ला इलाहा। ये मैं बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूं। अब आइए आखिरी सूरत में, सूरत उन्नास। वो आप सबको याद है, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। जहां पैगाम का जिक्र आएगा वहां थोड़ा सा रुकेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, ये है मेरे नबी का पैगाम कि सारे लोगों का इलाह है, माबूद है, तो वो सिर्फ कौन है? ये जो दूसरा मजमून है इसे अल्लाह ने बयान किया, फसल्लि लिरब्बिका, पस नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए अपने रब के लिए। नमाज होती किसके लिए? कभी नमाज भी किसी फरिश्ते के लिए हुई, कभी नमाज भी किसी नबी वली के लिए हुई, वो होती ही रब के लिए। तो ये कौन सी बात थी कि अपने नबी को अल्लाह कह रहे हैं फसल्लि लिरब्बिक, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, कुर्बानी कीजिए अपने रब के लिए। मैं आगे तफसील करूंगा, आज मैं इस चीज को फैला रहा हूं, फिर समेटने की भी कोशिश करूंगा। नमाज में 2 किस्म की इबादतें हैं। नमाज में एक इबादत है बदनी, हाथ बांधना, रुकू करना, सजदा करना, अत्तहियात में बैठना। और नमाज में दूसरी इबादत है कौली, सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। नमाज में 2 इबादतें हैं, एक कौली एक बदनी। वनहर और कुर्बानी में तीसरी इबादत है माली, जिसमें माल खर्च होता है, माल खर्च होता है। अल्लाह सूरत कौसर की दूसरी आयत में कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर, इबादत कौली हो या बदनी हो या माली हो, तीनों किस्म की बातें करनी है तो सिर्फ मेरे लिए करनी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसी को आप अत्तहियात में पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। मुसीबत ये है कि हम नमाज भी तोते की तरह रटी रटाई पढ़ते हैं, उसके तर्जमे से हम वाकिफ ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि नमाज में हमारे ख्यालात दूसरी तरफ चले जाते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि आप रब से बातें क्या कर रहे हैं, रब आपसे क्या कह रहा है, आप रब से क्या कह रहे हैं। ये जो आप अत्तहियात में हर रोज दूसरी रकत के बाद फिर पढ़ते हैं, कई मर्तबा पढ़ते हैं, इसके तर्जमे का पता है? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातो वत्तय्यिबात। ये मेरे आका ने, ये मेरे प्यारे पैगंबर ने रब के सामने बात की थी, जब रब ने मेरे नबी को जमीन की पस्तियों से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। वहां जिब्रील पीछे रह गया था, सब चीज नीचे रह गई थी, नीचे रह गई थी। जन्नतुल मावा भी, बैतुल मामूर भी, सिदरतुल मुंतहा भी, सारे आसमान भी, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील भी, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी, 14 तबक और सारी कायनात उस रात नीचे थी, मेरा नबी सबसे ऊपर था। रब के हुजूर पहुंच के
میرے نبی نے یہ جملے کہے تھے، مولا کوئی کسی کے ہاں آتا ہے تو تحفے لے کے آتا ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں تو میں بھی 3 تحفے لے کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں بھی اور میرے امتی بھی، میں بھی اور میرے صحیح متبع اور میرے صحیح فرما بردار بھی، میں تیرے قرب میں کھڑے ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مولا ہم قولی عبادت کریں گے تو للہ والصلوات، اور ہم بدنی عبادت کریں گے تو للہ والطیبات، اور ہم مالی عبادت کریں گے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، میں وضاحت کروں گا پھر کسی جمعے پر، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، چڑھاوا ہے، بکرے چھترے، یہ جو چیزیں خرچ ہوتی ہیں مولا ہم بطور نظر و نیاز یہ چیزیں خرچ کریں گے تو للہ۔ یہی وعدہ میرے نبی نے معراج والی رات میں اپنے رب سے کیا، اسی کو میرے نبی رب نے سورۃ انعام کے آخری رکوع میں ذکر کیا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو میرے رب نے سیدھے رستے کی ہدایت کی ہے، میں نبیوں کا امام سیدھے رستے پر ہوں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے حضرت ابراہیم کا جو حضرت ابراہیم یکسو تھا، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والا بندہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، ملت ابراہیمی میں وہ ہے جس میں شرک موجود نہیں، جگہ جگہ اس کو ذکر کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی، سیدھا راستہ جس میں شرک والی منحوس بیماری نہیں۔ اگلی آیت میں اس ملت ابراہیمی کو بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، آپ ذرا پیچھے پلٹو تھوڑا سا، التحیات للہ، یہاں بھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز یعنی قولی عبادت، بدنی عبادت، و نسکی میری قربانی یعنی مالی عبادت، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی، آگ چھڑو کچھ نہیں ہوندہ، اے مماتی دا لفظ سے کوئی ایڈا بھیڑا نہیں قرآن چاہیا، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، وَمَحْيَايَ، پڑھو تو صحیح، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا،
اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا۔ کہو جب توحید بیان ہوتی ہے اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہے کہ میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، لوگ میری الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، وہی صرف غوث اعظم۔ آج تو بات تو نعرہ نہیں لانا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تے نعرے محاذاں تے چنگے لگ دیں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہہ سکتے ہو۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، ندا وحدت کی قرآن سے۔ تو بھی نہیں لانا، میرے منع کرنے کے باوجود کیوں منع نہیں ہو رہے؟ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، رہے توحید میں ہو، رہے توحید میں ہو گر سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نپٹتا جا۔ ان صلاتی و محیای و مماتی للہ، میری ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہے؟ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، جسے آیت الکرسی میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور بدنی عبادت بھی، یہ تینوں قسم کی عبادتیں صرف اور صرف رب کے لیے ہوں گی۔ یہ پیغام پورے قرآن میں، پھر فصل ربی کا ون ہر میں، سورت زمر کی دوسری آیت اٹھائیے 23ویں پارے میں ہے، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ مخلصاً۔ یہ رب کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مخلصاً، خالص کرنے والا، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، عبادت کر کس کی؟ یہ سورۃ زمر ہے، اس سے اگلی سورت ہے المومن۔ المومن، اس میں فَعْبُدِ اللَّهَ کو اللہ نے تھوڑا سا کھولا۔ میں آیت پڑھوں، میرے مستقل مقتدی جو جمعے کے ہیں وہ سمجھیں۔ عبادت کر اللہ کی، اگلی سورت میں اس عبادت کو تھوڑا سا کھولا، قرآن نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ۔ عبادت اور فَادْعُوا اللَّهَ، فَادْعُوا اللَّهَ، مولا وہ جو زمر میں کہا ہے عبادت کر اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کیا معنی عبادت کا؟
اللہ نے فرمایا اگلی سورت پر، سورت مومن، اس میں نے عبادت کی تشریح کر دی ہے۔ مسائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہو تب، صحت پاؤ تب، جیل کی تنگو تاریک کوٹھری میں ہو تب، آزادی کی فضاؤں میں ہو تب، تخت پہ ہو تب، تختے پہ چڑھ جاؤ تب، ہر حالت میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف رب کو پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین، رلا نہیں چلتا، ملاوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، براہ راست پکارو تو صرف ہو مجھے۔ یہ قرآن کا پیغام، اس کو سورت کوثر کی دوسری آیت میں بیان کیا، فصلی لربک۔ ہم تو بڑی کوشش میں لوگ قرآن کی طرف پلٹے، رجوع الی القرآن، لیکن لوگ قرآن کی طرف نہیں، قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، 7ویں درجے کی حدیث کی کتابیں، جنہاں دا نہ سر نہ پیر، جھوٹے راوی۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی رونا رویا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ قرآن کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، مرثیے، ڈوڑے، سیف الملوک، وارث شادی، ہیر اور منبر میرے نبی کا۔ علماء کرام، آپ کو جو رب نے اس منبر پہ بٹھایا ہے وارث شادی ہیر پڑھن واسطے، رب نے جو آپ کو منبر پہ بٹھایا ہے سیف الملوک پڑھنے کے لیے، رب نے جو آپ کو یہاں بٹھایا ہے سلطان باہو کا کلام پڑھنے کے لیے، تمہاری قسمت یہی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ شعر یہ ہے، ہمیں رب نے علم دیا، تمہیں مال دے دیا، میں تھوڑا سا اس کو بدل دیتا ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں۔ رب نے ہمیں قرآن دے دیا، تمہیں وارث شاہ کی ہیر دے دی، سیف الملوک دے دی، شعر و شاعری کرتے رہتے ہو، اور ہم لوگوں کو پلٹنا چاہتے ہیں رب کے قرآن کی طرف۔ رب کے قرآن کی طرف آؤ۔ جتنے لوگ نئے آئے بیٹھے ہو، گھروں میں جاؤ، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، ایک سورت شروع ہو رہی ہے، سورت ہود۔ نام کیا ہے؟ سورت ہود کا شروع پڑھو، ابتدا پڑھو۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں، اپنی بات کرنے سے پہلے اللہ کیا باندھتے؟ جس طرح خطیب نے کوئی اہم بات کرنی ہو نا تو خطیب کہتا ہے ذرا توجہ کرو، میں بڑی کام دی گل کرن لگا، تو اللہ آگے اللہ ایک بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو، اس کان سے نکال دو، نہیں، جس طرح میں شہنشاہ ہوں نا، میرا کلام بھی ساری کتابوں کا شہنشاہ ہے۔ کتاب تنوین عظمت کے لیے، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں۔ اس کی ایتیں کیا ہے؟
बड़ी मोहकम है। मोहकम का एक मायना है मजबूत, पक्की। यहां माना होगा ओहकमत आयातुहु, कुरान आया, उसने पहली किताबों को मनसूख कर दिया, इसके बाद अब कोई किताब नहीं आएगी जो इसे मनसूख करे। अब रात चलना है तो कुरान का चलना, अब रात चलना है तो अल्लाहु अकबर, इन्ना दीना मुहम्मदी व किताबहु अकवा व अकवम कीला ला तज़कुरुल कुतुब सवाबिका इंदहु तला सबाह फातफिल किंदीला। शायर कहता है कुरान के मुकाबले में पहली किताबों का जिक्र भी ना किया करो, जिक्र भी ना किया करो, जिक्र भी ना किया करो, इसलिए कि जब सूरज चढ़ जाया करता है तो समझदार लोग दिए बुझा दिया करते हैं। ये तो सूरज है। मैंने पिछले जुमे भी कहा, आज फिर आपसे अपील करूंगा, जो माल अल्लाह ने आपको दिया है, दौलत से नवाजा है, रमज़ान मुबारक में लोग ज़रा खुले दिल से खर्च करते हैं, तो ये जो मस्जिद का निज़ाम सारा चलता है, तो ये आपके तामुन से अल्लाह ही आपका दिल फेरता है। तो थोड़ी सी तब्दीली लाओ पहले जुमों की निस्बत, पहले जितना झोली में डालते थे थोड़ी सी तब्दीली लाइए। रमज़ान का महीने, जो साहिब सरवत लोग आप में बैठे हैं वो ज़्यादा तामुन करें, ज़्यादा से ज़्यादा डालें, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए। इसमें ज़कात की रकम ना डालिएगा, ज़कात सदका फितराना नहीं डाल, वो मस्जिद पे नहीं लगता। ज़कात के लिए मैं आप जाएं, ज़कात के लिए मैं आपसे ये कहूँगा, पिछले जो मैं कहा, हमारा बल्कि आपका जामिया ज़ियाउल उलूम इस वक्त किसी मदरसे में कोई तालिब इल्म नहीं है, छुट्टियाँ हैं, लेकिन हमारे जामिया में इस वक्त भी सैकड़ों तलबा हैं, हिफ़्ज़ के भी, दौरे सर्फ़ व नाफ के भी, और कुरान की तफसीर पढ़ने वाले भी, जो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। उनकी सहरी, इफ्तारी, खाना पीना, ये सब जामिया के ज़िम्मे। फिर सारा साल 400-500 तालिब इल्मों के खाना पकता रहता है। तो हमारे जो जमाती साथी हैं, अगर वो ये महसूस करते हैं कि इस मिंबर से हमेशा अल्लाह की तौहीद बयान हुई, कुरान की आवाज़ उठी, शिरक व बिदात के ख़िलाफ़ हमने जिद्दोजहद की, अकायद की हमने इस्लाह की। ज़ाहिर बात है जिन लोगों के अकायद पे ज़रब लगती है उन्हें तो हमारे साथ ताउन नहीं करना, वो तो हमारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो जो हमारे हैं वो तो कम अज़ कम अपनी पूरी ज़कात जामिया ज़ियाउल उलूम के लिए वक़फ़ करें कि ये तौहीद व सुन्नत का इदारा है, हक़ बयान होता है, हमें यहाँ से तौहीद की समझ मिली है, कुरान का फ़हम मिला है, तो हमने अपनी पूरी ज़कात इस जामिया में जमा करानी। तो सामने बंदा हर वक्त मौजूद होता है गेट पर, आप जमा करवाएं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, अगर मुझे भी आप जमा करवाएं तो मुझसे भी आपने रसीद ज़रूर लेनी, जामिया की रसीद चाहिए। वहाँ जमा कराएं तो रसीद लें, जहाँ भी आप जमा कराएं तो रसीद ज़रूर तलब करें। इससे ज़रा मामलात ठीक रहते हैं, हमारा हिसाब किताब जो है वो ठीक रहता है। तो ज़कात के मामले में जो हमारे दोस्त हैं वो सुस्ती नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो जामिया के साथ तामुल करेंगे। ओहकमत आयातुहु का माना आपने समझ ली। अब कोई किताब ऐसी नहीं आएगी जो इस कुरान को क्या करे, मनसूख करे। अब सिक्का चलना है तो, अब हुक्म चलना है तो कुरान। ओहकमत आयातुहु,
ثم فصلت، سبحان اللہ، پھر یہ الجھی ڈور نہیں جس کا سرا نہ ملے، یہ مہمہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو۔ فرمایا ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے، آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر وہ بڑی مفصل ہیں، کوئی الجھی ڈور نہیں، کوئی مہمہ نہیں، عالموں کو سمجھ آئے جاہلوں کو سمجھ نہ آئے، کامل العقل لوگوں کو سمجھ آئے ناقص العقل لوگوں کو سمجھ نہ آئے، ایسا نہیں۔ ہم نے بڑے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ پہ عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو معبود مان رہے تھے، حضرت مریم کی عبادت کر رہے تھے، غائبانہ حاجات میں ان کو پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ کتنی سادہ سی بات اللہ نے کی، کانا یاکلان الطعام۔ حضرت عیسیٰ بھی، ان کی ماں والدہ محترمہ مریم بھی، وہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ مولا ایک کوئی تکڑی دلیل ہے، ایک کوئی زبردست دلیل ہے کہ وہ دونوں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا بڑی مضبوط دلیل ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے۔ بولو میرے ساتھ یار، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بیج کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، سورج کی تپش کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ ہلوں کا محتاج ہوتا ہے، درانتی کا محتاج ہوتا ہے، بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ چکی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ پرات کا محتاج، پھر وہ پانی کا محتاج، پھر وہ چولہے کا محتاج، پھر وہ لکڑیوں کا محتاج، پھر وہ آگ کا محتاج۔ جیڑا ایڈا محتاج ہوئے نا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، خود نہیں کھاتا۔ اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے۔ اور جو محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں، جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں، جو محتاج ہو وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، حاجت روا وہ ہے جس کو کہتے ہیں اللہ الصمد۔ بے شک پڑھو یار، قل هو اللہ اللہ الصمد۔ اللہ بے پرواہ ہے۔ بے شک کس معنی میں کہ اسے پرواہ کوئی نہیں، اسے ہی تو پرواہ ہے، بے شک اسے پرواہ ہے تو ہم جی رہے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے سمد کا معنی کر دیا، بے نیاز، بے پرواہ۔ سمد کا اصل مفہوم یہ ہے جس دے بانجو کسی دا کام نہ ٹرے، جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور ہر کسی کے بغیر اس کا کام چلتا رہے، یہ سمد کا مفہوم ہے۔ اللہ الصمد،
جس دے بانجو کسے دا کام نہ ٹرے اس دا کام ہر کسے دے بانجو ٹردا رہا. تو حاجت روا وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے. آخر میں ایک ایسی چیز پیش کرنے لگا ہوں ثم فصلت پر. اللہ نے اسے کیا کیا؟ کھول کھول کے بیان. کوئی پیچیدگی نہیں رکھی. آخر میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. اگلے جمعے تک آپ کو سرور آتا رہے. پھر اگلے جمعے آئیں گے آپ انشاءاللہ تو میں عبادت کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں. یہ تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کی ہیں. تو عبادت ہے کیا؟ عبادت کیسے کہتے کسی؟ سورت حج کے آخری رکوع میں اللہ نے ایک مثال بیان کی. جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو یہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں, یہ بڑے کرما فضلہ والے ہیں, یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں, یہ لجپال ہیں, غریب نواز ہیں, داتا ہیں, گنج بخش ہیں, دستگیر ہیں. اللہ نے کہا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا ثُمَّ فُصِّلَتْ. کیسے کھول کے بیان کیا؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, وہ ایک مکھی بھی بنا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ پرندے بناتے تھے اور مٹی کے پرندے بناتے تھے, تو بناتے نہیں تھے. ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. معجزے میں کیا کہتے تھے؟ باذن اللہ. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں مل کے ٹل لگائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کیوں بھائی؟ کیسی دلیل دی اللہ نے؟ کیسی دلیل دی اللہ نے؟ بڑی دلیل ہے مولا, بڑی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا حالے کتھے؟ حالے تے میں غیر اللہ دے پجاریاں نو گھر چھوڑ کے آنا. وہ جو غیر اللہ کی پکارے کرتے رہتے ہیں انہیں میں نے گھر چھوڑ کے آنا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه. مکھی کا بنانا بڑی دور کی بات ہے. مکھی بنانی پڑے گی, اس کی آنکھیں بنانی پڑیں گی, قوت بصارت دینی پڑے گی, کان بنانے پڑیں گے, قوت سماعت دینی پڑے گی, دل فٹ کرنا پڑے گا, پھیپھڑے بنانے پڑیں گے. جتنے اعضاء جتنے جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے اتنے ہی جوڑ رب چیمٹی میں بھی فٹ کرتا ہے. اس کے پر بنانے پڑیں گے, اس میں روح پھونکنی پڑے گی. اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. میرے مقتدی جواب میں بولیں گے, جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں چونکہ پتہ نہیں وہ سنیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی کا بنانا تو دور کی بات ہے, مکھی ان کے مشکل کشاؤں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے, اٹھا کے لے جائے. یسلب سلب کرنا. مولا تیرے سمجھانتے بھی قربان جاؤں گا. کیسا مسئلہ سمجھایا ہے میرے رب نے. لے جائے, چھین کے لے جائے, چھین کے لے جائے. یہ میرا رومال ہے, یہ ہمارے میاں عرفان صاحب یہ لینا چاہتے, لینا, یہ چھیننا چاہتے, چھیننا چاہتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں دینا چاہتا, میں نے ادھر سے پکڑا. میں بات ختم کروں نا تو مسجد میں موحدوں کی ایک گونج آنی چاہیے. انہوں نے اپنی طرف کھینچا, میں نے زور لگایا, انہوں نے زور لگایا,
یہ طاقتور تھے، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، میں نے منہ میں پکڑ لیا، یہ طاقتور تھے، کھو کے لے گئے، کھو کے لے گئے، جو چھین لیتا ہے وہ طاقتور ہوں گئی، اور جس سے چھینا جائے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تیرے مشکل کشا اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہوں کو شیعہ کھس کے لے جانی ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ، ذرا کہو ضعف، ضعف، ضعف کا معنی ہے قوت والا، ضعف کا معنی ہے طاقت والا، کرو معنی ضعف کا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور۔ مولا مانگنے والا تو ارب پتی ہے، مانگنے والا تو تاجر ہے، مانگنے والا تو مل آنر ہے، یہ کیسے کمزور ہوا؟ مفسرین نے لکھا مانگنے والا کمزور ہے فی العقل، کس لحاظ سے؟ کس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر، کس سے مانگ رہا ہے؟ اور مطلوب کمزور ہے فی القدرت، وہ قادر نہیں، اس کے ہاتھ میں چیز کوئی نہیں۔ جب یہ آیت ختم کی نا، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ یارو قرآن پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، غور کیا کرو، فکر کیا کرو۔ یہ جب آیت ختم کی نا، اللہ نے تھوڑا سا گلا کیا، شکوہ کیا، شکوہ بندہ بھی ہے، بندہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ، وما قدر اللہ حق قدرے، جنہیں میری قدر کرن دا حق سی، لوگاں میری قدر نہیں کی تھی۔ کس کے ساتھ مجھے ملایا؟ کن کے ساتھ مجھے ملایا؟ کن کو میرے ساتھ ملایا؟ یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں۔ کن کو ملایا؟ جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ نئے لوگوں کے لیے جملہ کہنے لگا، میرے اپنے ساتھی تو کئی مرتبہ مجھ سے سن چکے ہیں، میری قدر نہیں کی تھی۔ جن یہ قدر کرندہ حق کے، ایک طرف تیرے مشکل کشاں ہیں جو مکھی نہ بنا سکیں، مکھی سے اپنی چیز واپس نہ لیں، ایک طرف میں ہوں، ایک طرف میں ہوں جو گندے پانی کے قطرے پر، جو گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرے، وما قدر اللہ حق قدرے۔ آگے پڑھو حافظو، وما قدر اللہ، وہ تو آگے ہے یار، ان اللہ لقوی۔ اب پڑھو ضعفا، ان کی باری آئی تو ضعفا، اپنی باری آئی لقوی عزیز قوی عزیز۔ عزیز کا معنی کرتے ہیں غالب، پھر کچھ لوگ معنی کرتے ہیں زبردست۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ زبردست۔ عزیز کا معنی زبردست، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ آج میں تو زبردست میں نہ دستا، زبردست۔ آپ بھی بچپن میں گئے مسجد میں قاعدہ پڑھنے، ہم بھی جاتے تھے، قاری صاحب نے ہمیں پہلی پٹی پڑھائی الف با تا، پھر قاری صاحب نے ہمیں پہچان کروائی
ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਫ ਦੇ ਤੱਲੇ ਹੋਵੇ उसको क्या कहते हैं? जेर कहते हैं। जेड़ी हरफ दे उत्ते होवे उसको जबर कहते हैं, और जो हरफ के नीचे हो जेर उसको जेर कहते हैं। दस्त का मैना हाथ, दस्त का मैना हाथ। अल्लाह जबरदस्त है, अल्लाह जबरदस्त है। सारी कायनात जेर दस्त है, अल्लाह जबरदस्त है। किस माने में? सारे मांगने वाले हैं, देने वाला सिर्फ वही है। इन्नल्लाह लकवियुन अजीजुन। फरमाया सुम्मा फुस्सिलत, फिर उसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया। आयतें मोहकम भी हैं, फिर मुफस्सल भी हैं। मिल्लदुन हकीमिन, आयतें मोहकम क्यों ना हो, भेजने वाला जो हकीम है, बेशक बेशक भेजने वाला जो खबीर है, बेशक भेजने वाला जो हकीम है, बेशक तो आयतें तो मोहकम होनी है। मौला एडी लंबी तमहीद बननी है, आखरा की चाहना। किताब की आयतें, किताब अजीम शान, किताब मोहकम, फिर मुफस्सल, भेजने वाला हकीम, फिर भेजने वाला खबीर, एडी लंबी तमहीद बननी है। मैं तर्जुमा ना करूं, मैं आयत पढ़ूं। जो मेरे जुमे के मुक्तदी हैं वो तर्जुमा वो कर सकते, बाकी लोग भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ मेरे इशारों को समझे तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे। आप मेरे इशारे को जरा देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। मौला एडी लंबी तमहीद बननी है, गौर से सुनो। किताब बड़ी अजीम शान है, गौर से सुनो। भेजने वाला हकीम है, गौर से सुनो। भेजने वाला खबीर है। मौला कहना क्या चाहता है? अगली आयत में कहा, कहना चाहता हूं अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। आप आइंदा आते रहे तो मैं आपको इबादत का मफहूम समझाऊंगा कि इबादत होती क्या है। लोग समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, और लोग मुतमईन हैं हम तो गैरुल्लाह की नमाज कभी नहीं पढ़ते। तो मैं आपको बताऊंगा कि इबादत क्या होती है, और बताऊंगा भी कुरान के नुक्ते नज़र से और इमामुल अंबिया के इरशाद से इंशाअल्लाह। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। मैं ये चाहूंगा, मैंने कल दौरे तफसीर में भी अपने इन बच्चों से कहा, मेरा बड़ा दिल करता है कि तौहीद का मीठा मेवा जो रब ने हमें चखाया है, जो लोग इस मेवे से महरूम हैं अल्लाह उन्हें भी चखा। अक्सर लोग न्यूट्रल होते, वो आबाओ अजदाद की वजह से शिरक की राहों पर, उन्हें समझ नहीं, उन्हें प्यार मोहब्बत से कोई समझाने वाला आए तो वो समझ सकते। तो हमारे जो मुक्तदी हैं, हमारे जो दोस्त हैं जुमे के मुक्तदी हैं, आप दाई क्यों नहीं बनते? बोलो तो सही, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? दावत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो आप आइंदा जुमा अपने किसी दोस्त को, साथी को, किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को आप अपने साथ लाएं, उसे कहें कि यार तकरीर सुन, जुमा बेशक ना पढ़, किसी और जगह पे जाके पढ़ लेना, यहाँ बाद में जुमे होते हैं, तो कम अज़ कम हमारी बात सुन तो सही। अल्लाह करे वो सुने, उसको समझ आ जाए। सिंध से मुझे अगले दिन टेलीफोन आया, नाम भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नाम था उसका प्यार अली, सिंध के इलाके का प्यार अली। पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर, उसने कहता बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। तो आपके कुछ बयान हमने सुने, हमारी पूरी बरादरी मुवाहिद हो गई।
اللہ نے انہیں شرک سے بچا لیا. جتنے لوگ تھے ہم شرک سے بچ گئے ہیں اور آپ کی تکلیف. تو اگر ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. اگر آپ کسی بندے کو لائیں جو بھٹکا ہوا ہے اور وہ موحد بن جائے تو آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے جناب, آپ کی نجات کے لیے بھی. تو اس کے لیے آپ محنت کریں گے, خود ذرا جلدی آئیں گے آئندہ جمعہ پہ تاکہ ہم ذرا جلدی شروع کریں, ہمیں وقت ذرا زیادہ مل جائے اور ہم تفصیل سے گفتگو کر لیں. آپ 12:30 بجے تک کوشش کریں کہ آپ آئندہ جمعہ یہاں پہنچ جائیں. دیجیے اذان.